بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملینیم نیوز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج ایک ایسی ویڈیو آپ کے لیے لایا ہوں، یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی، کیونکہ اس ویڈیو میں جو طریقے میں بتاؤں گا وہ واقعہ ہی 100% حقیقت پر مبنی ہیں، اور ان طریقوں پر عمل کر کے بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو حقیقی خوشیوں سے بھر لیا، اور وہ تمام نعمتیں حاصل کر لی جو وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یقین کریں، ان طریقوں کو میں نے خود بھی آزمایا ہے، اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی اس طریقے کو آزما کر اپنی زندگیوں کو خوشیوں سے ہمکنار کیا۔ دوستو، آپ نے آب حیات کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آب حیات مرتے ہوئے شخص کو بھی پلا دیا جائے تو وہ اسے نئی زندگی بخش دیتا ہے۔ آب حیات تو پتہ نہیں حقیقت میں ہے بھی یا کہ نہیں، لیکن یہ جو طریقے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آب حیات سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ میں آپ کو سانس لینے کے 3 مخصوص طریقے بتانے جا رہا ہوں۔ ان میں سے کسی ایک طریقہ کو بھی اگر آپ نے اپنا لیا تو جسمانی و ذہنی تندرستی میں آپ بے مثل ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ان طریقوں کو سیکھتے ہیں۔ 1960 کی دہائی کا واقعہ ہے کہ پشاور کے قصہ خانی بازار میں ایک سونار کی دکان تھی۔ اس دکان کی تیسری منزل پر ایک بھاری سیف رکھی ہوئی تھی۔ سونار نے کسی ضرورت کے تحت اس سیف کو نیچے اتروانا تھا، مگر وہ بھاری سیف 10 آدمی مل کر بھی نیچے اتارنے میں ناکام رہے۔ آخر کار ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ایک چرسی ہے جو اس کو نیچے اتار سکتا ہے۔ اسے بلا بھیجا گیا۔ جب وہ آیا تو اس نے سیف کو دیکھا اور کہا کہ میں اس کو اتار کر دے سکتا ہوں، مگر 250 روپے اجرت لوں گا۔ 60 کی دہائی میں 250 روپے بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، جسے آج کل تقریباً 20 یا 25 ہزار روپے تصور کر لیں۔ آخر کار سونار کو سیف نیچے اتروانے کے لیے اس چرسی کو 250 روپے دینے پڑے۔ اس چرسی نے اس سیف کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور تمام سیڑھیاں اترتا ہوا گراؤنڈ فلور پر آ گیا اور سیف کو نیچے رکھ دیا اور 250 روپے لے کر چلتا بنا۔ ایک آدمی جس کو تحقیق کا بہت شوق تھا، اسے اتنی زیادہ طاقت کے راز جاننے کی جستجو پیدا ہوئی، لہٰذا وہ اس کے پیچھے گیا۔ بڑی مشکلوں اور بڑی منت سماجت کے بعد کافی دنوں کے بعد وہ چرسی اپنی طاقت کا راز بتانے پر رضامند ہو گیا، اور وہ راز یہ تھا کہ اس نے بتایا کہ میں صرف سانس لینے کی مشق کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، جسم کو ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیں اور جسم تنا ہوا نہ ہو، اور صبح صبح نہار منہ ناک کی مدد سے سانس اپنے پھیپھڑوں میں بھریں، پھر اس سانس کو تھوڑی دیر اپنے اندر روکیں، پھر روکنے کے بعد اس کو منہ کی طرف سے آہستہ آہستہ نکالیں۔ اس عمل کو صرف 13 بار کرنا ہے۔ اس چرسی نے بتایا کہ مجھے اسی عمل سے طاقت ملی ہے، اور اسی عمل سے میرے جسم میں بے پناہ طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ اس عمل کی مشق میں نے کئی سال تک کی ہے۔ جس شخص نے چرسی سے اس مشق کے بارے پوچھا تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں نے خود بھی یہ مشق کئی سال کی اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہا اور اپنے جسم میں بے پناہ طاقت پائی، اور دوسرے کئی لوگوں کو بھی میں نے بتایا اور ان لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ آپ بھی آزمائیں، آزمائش شرط ہے۔ سانس لینے کا دوسرا طریقہ ایسا ہے جس سے آپ کی صلاحیتیں 70% تک بڑھ جائیں گی، اور اس سانس لینے کے طریقے کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، صرف مشق نہیں کرنا۔ سانس لینے کا پرانا طریقہ آپ کو چھوڑنا ہوگا اور نیا طریقہ اپنانا ہوگا۔ جس طریقے سے ہم سانس لے رہے ہیں، اس سے ہمیں سانس کا صرف 10% حصہ ہی ملتا ہے۔ اب ہم 10% سانس لے کر اتنی زیادہ صلاحیتیں حاصل کر لیتے ہیں، اگر 80-90% سانس لیں تو کتنی صلاحیتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ سانس لینے کے اس طریقہ سے ہوا میں موجود آفاقی سانسیں اپنی سانسوں سے ملا کر بے پناہ طاقت اور صلاحیتوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ آفاقی سانسیں مقناطیسی قوت اور روحانی طاقتوں کی حامل ہوتی ہیں، اور سانس لینے کا طریقہ یہ ہے
کہ سانس کو 2 دھڑکنوں تک اپنے اندر کھینچیں اور 2 دھڑکنوں تک اپنے اندر روکیں اور 2 دھڑکنوں تک اسے چھوڑیں۔ اس طریقہ کو زندگی کا معمول بنا لیں اور پرانے سانس لینے کے طریقہ کو ترک کر دیں، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی زندگی میں بے پناہ تندرستی اور طاقت آ جائے گی۔ دوستو، سانس لینے کا تیسرا طریقہ ہے گہری سانسیں لینا، اسے ڈیپ بریدنگ بھی کہتے ہیں۔ سانس لینے کا یہ سب سے منفرد طریقہ ہے جس سے بے شمار روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس طریقہ کو ٹونی رابنسن، جن کا تعلق امریکہ سے ہے اور وہ بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ان لمیٹڈ پاور۔ اس کتاب کے ایک چیپٹر کا نام ہے انرجی۔ اسی چیپٹر میں انہوں نے لکھا ہے کہ انرجی حاصل کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہمیں خوراک، پانی اور ورزش کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ گہری سانسیں لینے کی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈی بی کرنے سے کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب بھی میں ڈی بی کا لفظ یوز کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیپ بریدنگ، یعنی کہ گہری سانسیں لینے۔ تو اس کے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں موجود انڈورفن کو ریلیز کرتا ہے۔ گہری سانسیں یا ڈی بی کرنے سے ہمارے جسم سے انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں موجود وہ کیمیکل ہیں جو ہمیں ہمیشہ ہیلدی اور صحت مند رکھتے ہیں۔ انڈورفن ہمیشہ پین کلر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کام کی وجہ سے تھکاوٹ یا سفر اور ورزش کی وجہ سے باڈی میں پین ہو رہی ہو تو آپ صرف ڈی بی کرنے سے اپنی تھکاوٹ اور پین دونوں ختم کر سکتے ہیں اور دوبارہ تازہ دم ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ ڈی بی کریں گے تو انڈورفن ریلیز ہوں گے اور وہ بطور پین کلر کام کریں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم میں خون کا بہاؤ، جسے فلو آف بلڈ کہتے ہیں، اس کو زیادہ اچھا کر دیتا ہے۔ گہری سانسیں لینے سے آپ کے جسم میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ جب خون کا بہاؤ بڑھے گا تو آپ کی صحت پر خوشنما اثرات مرتب ہوں گے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں انرجی کو انکریز کرتا ہے۔ گہری سانسیں لینے سے ہمارے جسم میں موجود انرجی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور ہمیں اپنے روزمرہ کے کام کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو ٹاکسن ہوتے ہیں ان کو ریلیز کرتا ہے۔ جب ہم گہری سانسیں لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود ٹاکسن ریلیز ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جراثیم ہیں جو پانی سے بھی صاف نہیں ہوتے۔ اس سے جسم میں چمک اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ گہری سانسیں لینے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے باڈی پاسچر کو امپروو کرتا ہے۔ ڈی بی کرنے سے ہماری باڈی کی سپائن سیدھی ہو جاتی ہے اور ٹیڑھی کمر یا جھکا ہوا جسم بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ گہری سانسیں لینے کا چھٹا فائدہ جو ہے یہ سب سے مؤثر ہے۔ اس سے ہمارے باڈی کا جو میڈیا ہے وہ ایسڈک سے الکلائن ہو جاتا ہے۔ جب ہم ڈی بی کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم کا میڈیم تبدیل کرتے ہیں۔ جسم میں 2 طرح کے میڈیا ہوتے ہیں، ایک ایسڈک اور دوسرا الکلائن۔ ایسڈک میڈیم میں بیکٹیریا پلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کینسر جیسا موذی مرض کے جو سیلز ہیں وہ بھی اسی میڈیا میں پلتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کے میڈیا کو الکلائن کر لیں تو یہ بیکٹیریا اس میں نہیں پلیں گے۔ اس طرح ہم اپنی صحت کی نئی ڈومین تیار کر لیں گے۔ ایسڈک میڈیا سٹریس، انگزائٹی اور پریشانی سے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جنک فوڈ اور جو ہم روزمرہ میں فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارا میڈیا ایسڈک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم فروٹ، سبزیاں اور مسلسل گہری سانسیں لینے کی ایکسرسائز کریں تو ہمارا میڈیا الکلائن بن جائے گا، جس سے ہمارا جسم بیکٹیریا سے پاک ہو جائے گا اور ہم بیماریاں سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، گہری سانسیں لینے کا 7واں فائدہ ہے کہ یہ ہمارے مائنڈ اور باڈی کو ریلیکس کرتا ہے۔ جب آپ ڈی بی کرتے ہیں تو آپ کے جسم کو آرام مہیا ہوتا ہے اور آپ کے دماغ کو پرسکون بنا دیتی ہے۔ جب بھی آپ سٹریس میں ہوں یا پریشانی میں ہوں تو آپ کی سانسیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جب سانس چھوٹی ہوتی ہے تو باڈی میں آکسیجن نہیں جاتی اور وہی آکسیجن جو ہے دماغ میں بھی جاتی ہے، تو آپ ریلیکس نہیں ہوتے اور انگزائٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے۔
لیکن جب آپ ڈیپ بریدنگ کریں گے تو سانسیں زیادہ لمبی ہوں گی، تو آپ کا مائنڈ اینڈ باڈی ریلیکس ہو جائے گا۔ آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نظام انہضام یا ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرتا ہے۔ ڈیپ بریدنگ کرنے سے آپ کے جسم میں بہت زیادہ آکسیجن جمع ہو جاتی ہے، اور یہی آکسیجن نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے اور اسے مزید ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ دوستو، ڈیپ بریدنگ کرنے کا جو نوواں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لمفیٹک سسٹم کو کلین کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں گچھے دار نالیوں کا ایک نظام موجود ہوتا ہے جسے لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں، جس کے اوپر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاربیج جمع ہو جاتا ہے۔ اس کو پانی یا غذا سے صاف نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف سانس لینے اور آکسیجن سے ہی صاف ہوتا ہے، اس لیے ڈیپ بریدنگ ہی سب سے اس کا مؤثر طریقہ ہے۔ دوستو، ڈیپ بریدنگ کرنے کا 10واں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مائنڈ کو ایکسٹرا آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ ڈیپ بریدنگ آپ کے جسم میں موجود زیادہ سے زیادہ آکسیجن جو ہے فراہم کرتی ہے۔ جتنی آکسیجن آپ کے پورے جسم کو درکار ہوتی ہے، اس کا 25% آپ کے برین کو درکار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جتنی آکسیجن جسم کو پہنچائیں گے، اس سے آپ کا دماغ بہتر کام کرے گا۔ 11واں جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہمارے جسم میں موجود بلڈ کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے۔ ڈیپ بریدنگ کرنے سے آپ کے جسم میں آکسیجن جائے گی جو آپ کے بلڈ کی کوالٹی کو امپروو کرے گی، اور خون صاف ستھرا اور صحت مند ہو جائے گا۔ صاف ظاہر ہے جس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ جیسے جیسے آپ کے بلڈ کی کوالٹی جو ہے امپروو ہوتی جائے گی، آپ کی صحت بھی امپروو ہوگی۔ اس سے آپ کی سکن بہتر ہوگی، آپ کا ہارٹ بہتر ہوگا، آپ کے کڈنی بہتر ہوگے، حتیٰ کہ جسم میں موجود تمام آرگن بہتر ہوتے جائیں گے۔ 12واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جو مسلز ہیں یہ نئے پیدا کرتا ہے، یہ آپ کے نئے مسلز کو پروڈیوس کرتا ہے۔ جب آپ ڈیپ بریدنگ کریں گے، مسلسل اس کی ایکسرسائز کرتے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت کے بعد آپ کے جسم میں کچھ چھوٹے چھوٹے مسل پیدا ہو جائیں گے، جس سے آپ کے جسم بے حد قوی اور طاقتور بن جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیپ بریدنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم ایک سائنسی طریقہ سے کریں گے، اور وہ سائنسی فارمولہ یہ ہے 1x 4x اور 2x۔ اگر ہم x کو کنسیڈر کرنے کہ یہ 3 ہے، تو 4x کو 12 کریں گے اور 2x کو 6 کے برابر سمجھیں گے، اور 3x کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سانسیں اپنے اندر لے جاتے ہیں تو 3 تک گنیں، یعنی 1 2 3، اور اپنی سانسیں اپنے اندر کھینچیں، اور اس کو 12 کی گنتی تک اپنے پھیپھڑوں میں رکھیں، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اتنی دیر تک اپنے پھیپھڑوں کے اندر سانسیں کو رکھیں، اور اس کے بعد 6x کا مطلب یہ ہے کہ 6 کی گنتی تک اسے منہ کی طرف سے آہستہ آہستہ نکالیں، تو آپ کی یہ ایکسرسائز پوری ہو جائے گی۔ اسے دن میں 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب بھی اس ایکسرسائز کو کرنا ہے تو 12 سے 13 مرتبہ کرنا ہے، اور اسے 5 سے 10 منٹ تک کرتے رہنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں بے پناہ تبدیلی آئی ہے اور طاقت پیدا ہوگی ہے۔ دوستو، اس ایکسرسائز کو مسلسل کرنے سے آپ کے جسم میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور آپ کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں 10 گنا تک بڑھ جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ نے سانس لینے کے 3 مخصوص طریقے سیکھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے اپنا لیا اور اس پر مکمل عمل کیا تو یقین کریں آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل ملینیم نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ کن کن لوگوں نے میرے ویڈیوز کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے، اور مجھے رائے دیا کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ رانا رؤف احمد خان ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔